لا الہ الا اللہ۔ بھارت نے کیا ایک بہت بڑا ایکشن لیا پاکستان میں آتنک کے خلاف، اور وہاں پر 9 آتنکی ٹھکانوں کو نیست نابود کر دیا گیا۔ بھارتی سینا نے سٹرائک کیا، 1-2 نہیں بلکہ 9 ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر کیلکولیٹو ایئر سٹرائک کیا گیا، اور اس دوران آتنکی ٹھکانوں کو پوری طرح سے تباہ کر دیا گیا۔ لشکر طیبہ، جیش محمد، سب کے ٹھکانے، ان کے کئی کمانڈر دھوست ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، زمینوز میں کئی کمانڈر مارے گئے ہیں۔ مسجد سبحان اللہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور پھر ابھی جو خبر جیو نیوز دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ لاہور کے قریب مرید کے میں 4 میزائل مارے گئے ہیں، مرید کے میں بھی 4 میزائل مارے گئے، اور مرید کے میں بھی ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی میزل ایک اٹیک ہے جو کہ پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ پاکستان کے 4 مختلف شہروں کو مختلف جگہوں سے ٹارگٹ کیا گیا۔ گجرانوالہ سے خبریں آ رہی ہیں، بٹ انکنفرمڈ ہے ابھی، صرف مختلف لوگ سوشل میڈیا پر جا کر لکھ رہے ہیں، لیکن جو 4 شہر یہ کنفرم ہو گیا ہے۔ باولپور میں اٹیک ہوا ہے، مرید کے میں ہوا ہے، کوٹلی اور مظفر آباد۔ تو یہ بالکل لرز اٹھایا آزاد کشمیر، اور کشمیر کے اندر اس وقت میری جب بات ہوئی ہے بجلی ساری تمام کشمیر میں بند کر دی گئی ہے، اور اس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کی 9 سائٹس پر 9 ایسی جگہ ہیں جہاں پر حملہ کیا ہے، یعنی انڈیا نے پاکستان کے اندر 9 پلیسز کو ٹارگٹ کیا ہے، ہٹ کیا ہے۔ بھارت کا یہ حملہ اب سے کچھ گھنٹے پہلے شروع ہوا آدھی رات کے وقت، اور اس حملے میں ابھی تک پاکستان کے اندر ان جگہوں پر بہت زیادہ تباہی آ چکی ہے جہاں پر یہ سٹرائکس کی گئی ہیں، کیونکہ بھارت کی طرف سے یہ ایئر سٹرائکس ہیں۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ آخری کار بھارت نے پاکستان کے آتنکی سنگھنوں کے خلاف جوابی کارروائی کر دی۔ انڈین ایئر فورس نے آدھی رات کے بعد پاکستان اور پی او کے یعنی پاک ادھکرت کشمیر میں بھیتر ایئر اسٹرائک کیے۔ اس حملے میں 7 شہروں 9 آتنکی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گئے۔ اب تک ملی جانکاری مطابق اس میں 100 سے زیادہ آتنکی مارے گئے۔ بھارت کی جوابی کارروائی پہلگام حملے کے 15 دن بعد کی گئی، اور اس کا نام دیا گیا آپریشن سندور۔ یہ نام ان مہیلاؤں کو سمرپت جن کے پتیوں کے پہلگام 22 اپریل کو آتنکیوں نے ہتیا کر دی۔ چلتے آج کی ویڈیو کی طرف۔ نے اس جانب سے اٹیک کیا ہے، اور مظفر آباد میں کئی مقامات پہ دھماکے ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں 8 دھماکے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ دھماکے مظفر آباد میں سنائی دیے ہیں۔ بڑی زبردست وہاں پہ بمبارمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد ابھی جو مقامات ہیں ان کے حوالے سے پوری تفصیلات نہیں ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی۔ کہاں کہاں اٹیک کیا، کتنا نقصان ہوا، کن اہداف کو نشانہ بنایا، بھارت نے وہاں پہ ہی اٹیک کیوں کیا، یہ چیزیں ہمیں آنے والے وقت میں پتہ چلیں گی۔ لیکن بھارت نے جو اٹیک کیا ہے، پہلے بھاولپور سے پتا چلا، اس کے بعد کہ بھاولپور میں بھی اٹیک ہو گیا بھارت کی جانب سے۔ بھاولپور میں مبینہ طور پہ 4 بڑے دھماکے سنے گئے ہیں۔ مسجد سبحان اللہ ہے، اس کے بارے میں پتا چلا۔ مولانا مسعود اظہر کا مدرسہ بھی وہاں پہ ہے، اس کے بارے میں بھی پتا چلا کہ وہاں پہ بھی اٹیک کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھارت کا میڈیا لگاتار یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مرید کے جو جماعت الدعوہ کا حافظ سعید صاحب کی جماعت کا جو مرکز ہے وہاں پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ مولانا مسعود اظہر کے بارے میں بھارت بہت زیادہ کوریجز کرتا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھاولپور میں مولانا مسعود اظہر کے مدرسے پہ یا ان کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پہ اٹیک کر سکتا ہے، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر سے حملہ کیا جا سکتا ہے آزاد کشمیر میں۔ اب نریندر مودی نے بھارتی فوج کو یہ کہا تھا کہ آپ وقت کا اور جگہ کا تعین کریں اور اٹیک کریں پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ تو دوستو، آپریشن سندور کے نام سے انڈیا نے آج رات کو پاکستان میں ایک آپریشن لانچ کیا، جس کے بدلے میں پاکستان کے 9 جگہ کو جو ہے میزائل ہٹ کیا گیا ہے، اور کشمیر میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پاکستان کا F-16 جو ہے وہ کریش کر گیا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک قیامت سی ڈھا گئی ہے آج رات کو۔ پاکستانی آرمی اور پاکستان کے عوام کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی یہ مذاق کر رہا ہے انڈیا ہمارے ساتھ، وار کے میمز بنائے جا رہے تھے، تم پانی روکو ہم خون بہا دیں گے، تم حملہ کر کے دیکھو ہم پورے بھارت کو اڑا دیں گے۔ لیکن بھارت نے پوری پلاننگ سے پورا بالکل جو ہے پن ٹارگٹ تھا، کسی سیویلین کو نہیں مارا، جیش کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے اظہر مسعود کی خبر آ رہی ہے کہ اظہر مسعود بھی جو ہے وہ بمبو ہو چکے۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو یہ احساس کرایا جائے کہ جو تم نے پہلگام میں کیا، جن کو پال پوس کر کیا، ان کو نشٹ کرنے کی شمتا ہمارے اندر ہے، اس لیے ہمیں چھیڑو مت، چھیڑو گے تو چھوڑے نہیں جاؤ گے۔
سعید کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے. لاہور کے قریب یہ علاقہ واقع ہے, وہاں پہ بھی. اور یہ خبر میں آپ کو جو دے رہا ہوں یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں بلکہ یہ کنفرم ہوئی ہے کہ 5 مقامات پر میزائل داغے گئے, جس میں کوٹلی ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, احمد پور شرکیہ, نیئر ٹو باولپور, مولانا اظہر کا علاقہ کاؤنٹ ہوتا ہے. ویسے تو پورے باولپور کی بات کی جاتی ہے. مظفر آباد اور باغ کو نشانہ بنایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مرید کے جو حافظ سعید کا گڑھ سمجھا جانے والا ایریا ہے لاہور کے پاس. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ 5 ان جگہوں کی. ویسے انڈین میڈیا جو خبر دے رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, تقریباً آدھا پونے گھنٹہ پہلے, تو انہوں نے کہا کہ 9 مقامات پہ یہ آپریشن سندور جو ہے یہ سر انجام دیا گیا, لیکن 5 کی کنفرمیشن فرام دا گورنمنٹ سائڈ آف پاکستان جو ہے وہ ہو چکی ہے. اور جو 2 اس میں بڑے امپورٹنٹ بہت ہی اہم جگہ مرید کے, اور دا سیکنڈ ون از باولپور. ویسے تو باغ, کوٹلی اور مظفر آباد کی اگر بات کر لے, ایل او سی کے قریب واقع یہ شہر ہیں ہمارے سائڈ کے کشمیر کے, اور یہاں پر پاکستان کی بڑی آرمی ڈپلائیڈ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین گورنمنٹ یہ کلیم کرتا ہے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کیمپ ہے. 2 دن پہلے پاکستان گورنمنٹ نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کا وزٹ بھی ان علاقوں میں کروایا تھا. اس علاقوں میں یہ حملے ہوئے ہیں. خیر ہے کہ جو انڈین جنگی جہاز ہیں انہوں نے پاکستانی حدود کراس نہیں کی ہے, انہوں نے انڈیا کی ٹیریٹری کے اندر, انڈیا کے اندر کھڑے ہو کر پاکستان کے اندر میزائل مارے ہیں. تو وہ جو رافیل کے بارے میں وہ بات چیت ساری کی جا رہی تھی کہ جناب وہ اتنے لمبی رینج تک میزائل مار سکتا ہے, داغ سکتا ہے, تو وہ انہوں نے کیا ہے انڈیا کی ٹیریٹری کے اندر. آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے میزائل تھے, جو ہماری ایئر فورس تھی, انہوں نے انہیں اندر نہیں آنے دیا. الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے, انڈیا فائر میزائلز بیرج into Pakistan as war fear surge. یعنی یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پورا مختلف جو میزلز ہیں اس ٹائم کی. اٹس اے ویری سیڈ اسٹوری. مجھے ذاتی طور پر بڑا افسوس ہے چونکہ ظفر آباد اور کوٹلی میرے اپنے شہر, اور وہاں پر ٹارگٹ کیا. اور میں جانتا ہوں کہ کوٹلی کو تو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک بڑی ہی اس وقت کروشل سچویشن شروع ہو چکی ہے. ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے یہ کہا تھا کہ وہ حملہ کرے گا, لیکن یہ سوچا جا رہا تھا کہ حملہ ابھی کچھ دن لگیں گے. ہم نے بھی جو ابھی تک اپنے تجزیے کیے اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ بھارت کی طرف سے حملہ ہوگا, لیکن یہ جو حملہ ہے اس کو ٹائم لگے گا. لگتا ہے کہ جب یہ آئی پی ایل ختم ہو جائے گا تب ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ جب تیاری ہو جائے گی, کیونکہ ابھی تو ڈرل سٹارٹ ہوئی ہیں, اور وہاں پر جو وہ والی ڈرلز تھیں جس میں کہ ڈیفنس کی ڈرلز وہاں پر بھارت میں سٹارٹ کی گئی تھی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی کچھ دن لگیں گے. لیکن وہ کچھ دن نہیں بلکہ صرف کچھ منٹ لگے ہیں.